يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. آمنا باللہ صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا اس چینل رضویہ میں خیر مقدم ہے اور آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کو اس چینل کے حوالے کیا اور اس چینل کے ذریعے سے علوم آل محمد کو نشر کرنے اور حاصل کرنے میں مددگار رہے. جیسا کہ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ اس یہ دورانیہ جو گفتگو کا ہے، اس میں سب سے پہلے ماہ مبارک رمضان کے ایام کی جو دعائیں ہیں ان کی تلاوت کی جاتی ہے. اسی غرض سے سب سے پہلے آئیے مل کر دعائے ماہ مبارک رمضان کی تلاوت کرتے ہیں اور خداوند متعال سے آج کے دن کی خیر و برکت کے نزول کی دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک ولا تضربنی بسیاط نقمتک وزحزحنی فیہ من موجبات سخطک بمنک وایادیک یا منتہی رغبت الراغبین. پالنے والے تجھے واسطہ تیری عزت و جلالت کا، تیری رحمانیت اور رحیمیت کا. پالنے والے اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں جیسا تو چاہتا ہے ویسا بنا دے. اس ماہ مبارک رمضان میں آج کے دن جو خاص دعا ہے تیری بارگاہ میں وہ یہ ہے کہ پالنے والے آج مجھے اپنی نافرمانیوں کے لیے نہ چھوڑ دینا. پالنے والے اپنے تازیانوں سے مرمت ہماری نہ کرنا. پالنے والے اپنے اسباب ناراضگی جو ہیں ان سے ہمیں دور فرمانا. تو اپنے احسان اور نعمت خاص کے وسیلے سے پالنے والے ہماری ان دعاؤں کو قبول و مقبول فرما کہ تو ہی ہے کہ جو رغبت رکھنے والوں کی آرزو ہے. آج کی یہ دعا شاید ہماری زندگی کو سنوار دے، چونکہ ماہ مبارک رمضان میں جو بھی دعائیں کی جاتی ہیں خداوند متعال ان کو قبول فرماتا ہے. ہماری سانسیں تسبیح کا درجہ رکھتی ہیں، ہمارا سونا عبادت شمار کیا جاتا ہے اور ہر عمل ہمارا قابل قبول ہوا کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم واقعی جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے بن جائیں. ماہ مبارک رمضان ہے، اراکین کی جانب سے یہ بات مجھ تک پہنچی ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے بھی ایک سرسری گفتگو کی جائے کہ ماہ مبارک رمضان ہے کیا اور ماہ مبارک رمضان کے معنی کیا ہیں. اسی حوالے سے اپنی گفتگو وضو تک پہنچی تھی. میں چاہ یہ رہا تھا کہ وضو کی گفتگو انشاءاللہ آخر درس میں، آخر گفتگو میں بیان کی جائے. شروع کے اوقات میں ماہ رمضان کے حوالے سے گفتگو کی جائے اور ماہ رمضان کے بارے میں بتایا جائے. اسی غرض سے آپ کے سامنے چند لفظوں کی سماع خراشیاں ہیں جس میں چند سوالات ہیں. ان سوالات کے جوابات اور ان سوالات کی توضیح انشاءاللہ دھیرے دھیرے گفتگو میں بیان کی جائے گی. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کو اتنا مانتے ہیں
ماہ مبارک رمضان کا معنی کیا ہوتا ہے، اور کیا صرف ہم رمضان کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ سب ایک بحث ہے کہ جس کے بارے میں روایات موجود ہیں اور بہت سی باتیں اس سلسلے میں کی گئی ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ ماہ رمضان ہے کیا؟ رمضان بنا ہے رمز سے، رمز کہتے ہیں گرم پتھر، شدت کی گرمی، ان معنوں میں ہے۔ پس شدت کی گرمی مراد ہے یا گرم پتھر مراد ہے؟ دونوں صورت میں ہوتا یہ ہے کہ جب شدت کی گرمی ہوتی ہے تو انسان کا بدن، چیزیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ جلنے لگتی ہیں، یا اگر اس کو خاص طور پر لیا جائے اس معنی میں کہ گرم پتھر مراد ہے، تو ایسی صورت میں آپ دیکھیے گا کہ جب پتھر دھوپ کی تپش کی وجہ سے گرم ہو جاتا ہے اور اس پر بارش کے چند قطرے پڑتے ہیں تو چونکہ اس کی گرمی زیادہ ہوتی ہے وہ ان قطروں کو جلا دیا کرتی ہے، اس پر پڑنے والے وہ قطرے جل جایا کرتے ہیں۔ بالکل یہی مثال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے حوالے سے عرض کی، انما سمی رمضان رمضان، ماہ مبارک رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ ماہ مبارک رمضان گناہوں کو جلا دیا کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہ ماہ مبارک رمضان کی کتنی اہمیت ہے، اور چونکہ ماہ مبارک رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے رمضان، اسی بنا پہ صرف اور صرف رمضان کہنا درست نہیں ہے، اور جب بھی تذکرہ ہو یہ کہا جائے ماہ رمضان، شہر رمضان، اور رمضان کا مہینہ، رمضان مبارک، جو بھی بولنا چاہیں اس طریقے سے آپ بول سکتے ہیں۔ اب گفتگو یہ ہے کہ رمضان کی میں فضیلتیں کیا کیا پائی جاتی ہیں۔ فضیلتوں کو اگر شمار کیا جائے، فضیلتوں کو اگر بیان کیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس میں ایک قرآن ناطق کا نزول ہوا ہے اور دوسرا قرآن صامت کا نزول ہوا ہے، یا یوں کہا جائے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت آج سے 5 دن 6 دن کے بعد، یا یوں کہا جائے کہ قرآن ناطق حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی ماہ مبارک رمضان کی 15 تاریخ کو ہوئی ہے، اور قرآن اور آسمانی کتابیں، چاروں آسمانی کتابیں اسی ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوئی ہیں۔ بعض صحف آسمانی اسی ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوئے ہیں۔ پس یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں قرآن لوح محفوظ سے زمین کی طرف منتقل ہوا اور سینہ پیغمبر پر تشریف لایا۔ اس مہینے کی برکت کے لیے اسی بنا پہ شاید رسول خداوند متعال نے یہ فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان قرآن کے لیے بہار ہے۔ قرآن دیکھیے ہر فصل، ہر موسم اپنی اپنی کچھ خاصیت رکھتا ہے، اور ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی فصل ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی موسم ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بہار ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی خریف ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کے لیے بھی بہار ہے، قرآن کے لیے بھی بہار ہے۔ اچھا، قرآن کی بہار کیا ہے؟ قرآن کی بہار ہے ماہ مبارک رمضان۔ جب بھی آپ کسی پھل کو اس کے موسم میں خریدیے گا، اس کے موسم میں لیجیے گا،
وہ چیز آپ کے لیے سستی ہوگی۔ مثال کے طور پر آم کو اس وقت اگر آپ خریدیے کہ موسم نہیں ہے تو پھر آم آپ کو کتنے ملیں گے؟ 200 روپے کلو ملیں گے۔ لیکن ابھی اسی 1 مہینے کے بعد، 1.5 مہینے کے بعد اگر آم آپ خریدنے جاتے ہیں تو آپ کو 20 سے 40 روپے کلو کا بھی آم مل جائے گا۔ کیوں مل جائے گا؟ اس لیے مل جائے گا چونکہ آم کا موسم چل رہا ہے۔ بس اسی طریقے سے جس طریقے سے آم کا موسم ہے تو آم 40 روپے کلو مل جائیں گے، اسی طریقے سے جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے اور قرآن کی بہار آتی ہے، قرآن کا موسم بہار آتا ہے، تو پھر یہ قرآن ایک آیت کی تلاوت اس طریقے سے ہوگی جس طریقے سے پورے قرآن کی تلاوت کی گئی ہو۔ کیوں ہے یہ؟ اس لیے ہے کہ یہ ماہ رمضان موسم کے اعتبار سے بہار کا موسم ہے قرآن کے لیے۔ بس انسان جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کرے، اپنے گھر میں کرے، مسجد میں کرے، جہاں دل کرے وہاں کرے۔ خصوصاً اگر گھر میں کرتا ہے تو اس کی فضیلت بڑھتی چلی جاتی ہے، مسجد میں کرتا ہے تو اس کی فضیلت اور بڑھتی چلی جاتی ہے، حرم میں کرتا ہے تو اس کی فضیلت اور بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر خانہ کعبہ کے پاس کرتا ہے اس کی فضیلت اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب آپ اگر غور کریں تو گھر میں قرآن پڑھنا کوئی عیب نہیں ہے، اور ائمہ کے اقوال کے مطابق اس گھر کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے کہ جس گھر میں ذکر تلاوت قرآن ہوا کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ جس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں: البیت الذی یقرأ فیہ القرآن ویذکر اللہ سبحانہ وتعالی تکثر برکتہ تحضرہ الملائکہ وتہجرہ الشیاطین۔ کتنے 3-4 فائدے امام نے بیان کیے۔ ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جس گھر میں تلاوت قرآن مجید ہوا کرتی ہے وہ گھر برکت کے نزول کا سبب ہوا کرتا ہے، برکت کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ تلاوت قرآن کریم انسان کو جنات سے، شیاطین سے دور کر دیتا ہے۔ جتنے شیاطین کائنات میں پائے جاتے ہیں ان سے دوری کا سبب یہ قرآن مجید ہے۔ اب کیا چاہیے ہمیں خیر و برکت چاہیے تھا، ہمیں مل رہا ہے۔ ہمیں جنات کی جو برے ہیں، شیاطین کی جو ہمیں بہکاتے ہیں، ان سے ہمیں دوری مل رہی ہے۔ اور کیا چاہیے ہمیں اس ماہ مبارک رمضان کے اور تلاوت قرآن کے وسیلے سے؟ ہم چاہتے تھے کہ خدا سے قریب ہو جائیں، ہم چاہتے تھے کہ ملائکہ کا نزول ہمارے گھر پر ہو، ہم چاہتے تھے کہ خیر و برکت ہی ہمارے گھر پر ہو۔ ملائکہ کے نزول کا سبب تلاوت قرآن کریم ہے۔ ہم اپنے گھر کو نورانی بنانا چاہ رہے تھے، اللہ نے اتنا نورانی بنا دیا کہ یہ تلاوت کرنے کی وجہ سے یہ زمین پر رہ کر آسمان والوں کے لیے ستاروں کے مانند ہو گیا۔ بس ہم لوگوں کو یہاں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے ہم لوگوں کو اس بات کو درک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم واقعاً جو قرآن پڑھنے کا حکم ہے اس پر عمل پیرا ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو ہم سب کو توفیق دے کہ ہم عبادت خداوندی اس طریقے سے انجام دے سکیں کہ جیسا ہمارا پروردگار چاہتا ہے۔ یہ گفتگو تھی قرأت قرآن کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں ہماری تسبیح، ہماری سانسیں جو ہیں وہ تسبیح کا درجہ رکھتی ہیں۔ پس ہمیں اس کی ایک ایک صفت کی جو لائق تہنیت ہے، جو لائق تمجید ہے، اس کو اپنانی پڑے گی، اس کو اپنی زندگی میں بسانا پڑے گا،
اور اس کو اپنی زندگی میں اس طریقے سے بسا کے رہنا ہوگا کہ جس کے ذریعے سے ہمیں راہ نجات نصیب ہو۔ اب آپ کے سامنے ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ ماہ مبارک یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے اللہ نے 3 حصوں پر مشتمل کیا ہے۔ ہر 10 دن کو ایک نیا نام دیا ہے۔ وہ نام کیا ہے؟ وہ نام ہے مغفرت، وہ نام ہے رحمت، وہ نام ہے جہنم سے دوری۔ سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ حصہ اس نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ وہ 10 دن، دہ فارسی ہو گیا اس لیے چپ ہو گیا میں، وہ 10 دن دہ رحمت کہا جاتا ہے۔ وہ 10 دن رحمت کے 10 دن ہیں، اور اس کے بعد مغفرت کے 10 دن آتے ہیں، اس کے بعد پھر جہنم سے دوری کے 10 دن آتے ہیں۔ کامیاب ترین انسان وہ ہے کہ جو انہی فرصت سے استفادہ کر کے کامیاب ہو جائے اور نقطۂ کمال تک پہنچ جائے۔ بس ہم لوگوں کو یہاں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے ہم لوگوں کو اس بات کو درک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم واقعاً جو قرآن پڑھنے کا حکم ہے اس پر عمل پیرا ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو ہم سب کو توفیق دے کہ ہم عبادت خداوندی اس طریقے سے انجام دے سکیں کہ جیسا ہمارا پروردگار چاہتا ہے۔ یہ گفتگو تھی قرأت قرآن کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں ہماری تسبیح، ہماری سانسیں جو ہیں وہ تسبیح کا درجہ رکھتی ہیں۔ پس ہمیں اس کی ایک ایک صفت کی جو لائق تہنیت ہے، جو لائق تمجید ہے، اس کو اپنانی پڑے گی، اس کو اپنی زندگی میں بسانا پڑے گا، اور اس کو اپنی زندگی میں اس طریقے سے بسا کے رہنا ہوگا کہ جس کے ذریعے سے ہمیں راہ نجات نصیب ہو۔ اب آپ کے سامنے ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ ماہ مبارک یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے اللہ نے 3 حصوں پر مشتمل کیا ہے۔ ہر 10 دن کو ایک نیا نام دیا ہے۔ وہ نام کیا ہے؟ وہ نام ہے مغفرت، وہ نام ہے رحمت، وہ نام ہے جہنم سے دوری۔ سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ حصہ اس نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ وہ 10 دن، دہ فارسی ہو گیا اس لیے چپ ہو گیا میں، وہ 10 دن دہ رحمت کہا جاتا ہے۔ وہ 10 دن رحمت کے 10 دن ہیں، اور اس کے بعد مغفرت کے 10 دن آتے ہیں، اس کے بعد پھر جہنم سے دوری کے 10 دن آتے ہیں۔ کامیاب ترین انسان وہ ہے کہ جو انہی فرصت سے استفادہ کر کے کامیاب ہو جائے اور نقطۂ کمال تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد گفتگو اگر کی جائے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے، تو خود یہ قول رسول اکرم کا پایا جاتا ہے کہ لو یعلم العبد، اگر بندہ جان جائے کہ ما فی شہر رمضان، کہ شہر رمضان میں کیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ یہ چاہے گا، اس کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ کیا کرے، ماہ مبارک رمضان کو 12 مہینوں تک قائم دائم رکھے۔ بس انسان کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت۔ جیسا کہ آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس کے آخر میں اپنی بات سے متصل ہو جائیں گے، وہ یہ بات تھی کہ ہم وضو کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور وضو کے شرائط کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ وضو کہاں پہ واجب ہوتا ہے یہ بھی بیان کر چکا تھا۔ ایک سوال اور ہے کہ وضو کتنے طریقوں سے کیا جاتا ہے، کتنے حلال طریقے وضو کے پائے جاتے ہیں۔ علماء نے اپنی کتابوں میں جس چیز کو جگہ دی ہے وہ یہ ہے کہ 3 طریقے کے وضو پائے جاتے ہیں۔ پہلا وضو کا طریقہ وضو ترتیبی ہے،
کہ پہلے ہمیں ہاتھ دھلنا ہے، پھر کلی کرنا ہے، پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر چہرے کو دھلنا ہے، پھر دائیں ہاتھ کو دھلنا ہے، پھر بائیں ہاتھ کو دھلنا ہے۔ یہ ہو گیا وضو ترتیبی۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے وضو ارتماسی۔ وضو ارتماسی یہ ہے کہ نیت کیا آپ نے اور اعضائے وضو کو آپ نے پانی میں ڈبو دیا، جن چیزوں کو دھلنا تھا ان چیزوں کو آپ نے پانی میں غوطہ لگا دیا۔ اب ایسی صورت میں وضو ہمارا ہو گیا، اور ہم وضو کے کرنے کے بعد اس چیز کو ضرور یاد رکھیں کہ وضو میں شرط یہ ہے کہ اوپر سے نیچے تک دھلا جائے، نہ یہ کہ نیچے سے اوپر تک۔ پس جس وقت ہم ارتماسی وضو کر رہے ہیں، ہم پر واجب ہے کہ ہم پہلے اس حصے کو پانی کے اندر ڈالیں اور اس حصے کو باہر نکالیں۔ کوہنی کو ہم ڈالیں اور ہاتھ کے سرے کو آخر میں، سب سے آخر میں نکالیں۔ بس اس کی خاص رعایت کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں، بس اسی کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کی گفتگو یہیں پر تمام کی جاتی ہے، اور انشاءاللہ کل یہیں سے اس کے آگے کی باتیں کی جائیں گی۔ جیسا کہ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو کل کی بیان میں وضو کے حوالے سے چل رہی تھی، اور وضو کے شرائط کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ وضو کہاں کہاں پر واجب ہوتا ہے اس کو بیان کیا تھا۔ اب ہماری گفتگو ایک قدم اور آگے بڑھتی ہے کہ وضو کرنے کے کتنے طریقے ہیں اور وضو کتنے طریقے سے کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ وضو 3 طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اور 2 اختیاری حالت ہے، ایک اضطراری حالت ہے، ایک مجبوری میں ہے اور 2 حالت اختیار میں ہے کہ جب آپ کر سکتے ہیں۔ پہلی صورت ترتیبی ہے کہ پہلے آپ کو ہاتھ دھلنا ہے، پھر کلی کرنا ہے، پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر آپ کو جو ہے وہ سر دھلنا، آپ کو چہرہ دھلنا ہے، چہرہ دھلنے کے بعد پھر آپ کو دایاں ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ، پھر سر کا مسح، پھر پیر کا مسح کرنا ہے۔ یہ ہے وضو ترتیبی۔ وضو ترتیبی میں چند شرطوں کے ساتھ کام کرنا تھا، کہ جن میں یہ ہے کہ چہرے کو اوپر سے نیچے تک دھلنا ہے، کوہنی سے لے کر ہاتھ کے انگلی کے سرے تک دھلنا ہے۔ ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم ہاتھ کو پہلے آگے کا حصہ پہلے دھل لیں پھر کوہنی کو دھلیں، یا پہلے جو ہے ہم گال پہ پانی ڈالیں، اس کے بعد پھر ہم سر کے بال اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھڈی تک دھلیں۔ نہیں، ہمیں ترتیب کا خیال رکھنا ہے۔ ہمیں ترتیب میں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ کہیں الٹا نہ ہو جائے، اوپر سے نیچے کے بجائے نیچے سے اوپر نہ ہو جائے۔ یہ گفتگو آگے بڑھتی ہے، اور اس کے بعد نمبر آتا ہے ارتماسی کا۔ وضو ارتماسی کیا ہے؟ وضو ارتماسی یہ ہے کہ انسان نیت کرنے کے بعد اپنے اعضائے وضو کو پانی میں ڈبو دے۔ یہ ڈبونا، یہ اپنے چہرے کو پانی میں لے جانا، یہ اپنے ہاتھ کو لے جانا اس طریقے سے ہوگا کہ پہلا پہلا حصہ جو پانی میں جائے گا وہ انسان کا اوپر کا حصہ ہوگا، اور آخر میں جو پانی سے نکلے گا وہ انسان کا نیچے کا حصہ ہوگا۔ مثال کے طور پر بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر آپ ڈبوئیے، اور جب نکالیے تو اس سائڈ سے نکالیے۔ دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کو دھلنے کے وقت کوہنی کو آپ ڈالیے اور یوں نکالیے۔ یہ اس لیے کہ تاکہ آپ اوپر سے نیچے کے بجائے نیچے سے اوپر نہ کر بیٹھیں اور آپ کا وضو بیکار ہو جائے۔ بس یہیں تک آج کی گفتگو کو لے جایا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ کل پھر آپ کے سامنے اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔